اللہ رب العزت نے ظالم کو اس کے ظلم کی سزا دینے کے لیے، مظلوم کو اس پر کیے جانے والے ظلم کی جزا دینے کے لیے، نافرمانوں کو نافرمانی کی سزا دینے کے لیے، اور فرما برداروں کو اس کی جزا دینے کے لیے ایک دن مقرر کیا ہے، جسے قیامت کا دن کہتے ہیں، یوم الحساب، یوم الحشر بھی کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس سیدنا جبریل علیہ السلام تشریف لائے، متعدد سوالات کیے جبریل علیہ السلام نے، انسانی شکل میں تھے۔ ان سوالات میں سے ایک سوال یہ بھی تھا کہ اللہ کے نبی قیامت کب آئے گی؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا جتنا تجھے پتا ہے اتنا ہی مجھے پتا ہے، یعنی نہ تجھے پتا ہے قیامت کب آئے گی، نہ مجھے پتا ہے قیامت کب آئے گی۔ ہاں، اس کی کچھ نشانیاں میں بتا دیتا ہوں۔ جب یہ واقعات رونما ہوں گے تب قیامت آ جائے گی۔ اللہ رب العزت نے توفیق عطا فرمائی تو انشاءاللہ آج سے سلسلہ وار علامات قیامت کا ذکر کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک فرامین میں جو قیامت کی علامات ذکر فرمائی ہیں وہ انشاءاللہ ہم ذکر کریں گے۔ تو یہاں پر ایک یہ سوال بھی ہے، علامات قیامت کا علم حاصل کرنے سے پہلے کہ قیامت کی نشانیاں، قیامت کی علامات جاننے کا ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟ تو اس کے متعدد فوائد ہیں ہمارے لیے قیامت کی نشانیاں جاننے میں۔ سب سے پہلا فائدہ علامات قیامت کا علم حاصل کرنے سے ایمان بالغیب مضبوط ہوتا ہے۔ غیب پر جو ایمان ہے وہ مضبوط ہوتا ہے۔ اہل ایمان کی صفت اللہ رب العزت نے بیان فرمائی ہے، الذین یؤمنون بالغیب، سورۃ البقرہ، فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، ایمان والے غیب پر بھی ایمان رکھتے ہیں، یعنی ہر وہ چیز جس کا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہو، ہمیں خبر دی ہو، ہم نے اس کا مشاہدہ کیا ہے یا نہیں کیا، اس پر ایمان لانا ہمارے لیے ضروری ہے، ہمارے لیے فرض ہے۔ جیسا کہ دجال کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی، ہم نے دیکھا نہیں ہے، لیکن ایمان لانا ہمارے لیے فرض ہے۔ فرشتوں کے متعلق ہمیں خبر دی گئی ہے، ہماری زندگی میں ہمارے ساتھ ہر وقت فرشتے رہتے ہیں، لیکن ہم نے دیکھا نہیں، ان کے وجود پر ایمان لانا ہمارے لیے فرض اور ضروری ہے۔ جو فرشتوں کا ایک انکار کرتا ہے وہ ایمان والا نہیں ہے۔ تو علامات قیامت کا علم حاصل کرنے سے ایمان بالغیب میں مضبوطی آتی ہے۔ اس کا دوسرا فائدہ، جب علامات قیامت پر ہم ایمان لائیں گے تو صرف
ایمان بالغیب ہی نہیں بلکہ سارا ایمان مضبوط ہوگا۔ جب ہم علامات قیامت کو اپنے سامنے ظاہر دیکھیں گے تو ہمارے ایمان میں اور مضبوطی آئے گی، کیونکہ جو لوگ جہنم میں جائیں گے ان کی ایک وجہ یہ بھی ہے جہنم میں جانے کی کہ وہ قیامت کے دن کا انکار کرنے والے ہوں گے۔ اللہ رب العزت نے سورۃ المدثر میں ذکر فرمایا ہے، جنت والے جہنم والوں سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، ہمارے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے، ہمارے ساتھ کھاتے پیتے تھے، کھیل کود ہمارے ساتھ تھی، زندگی کے معاملات ہمارے ساتھ تھے، ما سلککم فی سقر، آج جہنم میں کیوں چلے گئے ہو؟ وہ کہیں گے قالوا لم نک من المصلین، پہلی بات یہ ہے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ولم نک نطعم المسکین، ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، ہم دین کا مذاق اڑاتے تھے اور قیامت کے دن کا انکار کرتے تھے۔ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، جب علامات قیامت کا علم ہوگا، اپنے سامنے ظاہر ہوتی دیکھے گا تو قیامت کے دن پر بھی ایمان مضبوط ہوگا اور سارے کا سارا ایمان وہ بھی مضبوط اور مستحکم ہو جائے گا۔ یہ دوسرا فائدہ ہے علامات قیامت کا علم حاصل کرنے کا، قیامت کی نشانیاں جاننے کا۔ اسی طرح تیسرا فائدہ یہ ہے، انسان جب اسے قیامت کی نشانیوں کا علم ہو تو مسلسل اپنے نفس کو اللہ کی فرما برداری پر لے جائے گا۔ جب اسے اس بات کا علم ہو جائے کہ قیامت آنے والی ہے، میں نے اپنے رب کے سامنے، اپنے مالک کے سامنے، اپنے حقیقی بادشاہ شہنشاہ کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی زندگی کے ہر لمحے کا جواب دینا ہے، تو پھر وہ اپنے نفس کو اللہ کی فرما برداری پر لے جائے گا، اور ایسے لوگ ہی کامیاب ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا قد افلح من تزکا، جنہوں نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا، اپنے نفس کا محاسبہ کر لیا، یہ لوگ کامیاب ہو گئے۔ اور سورۃ شمس میں فرمایا قد افلح من زکاہا، جس نے اپنے نفس کا محاسبہ کیا، اپنے نفس کو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری پر لے جایا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر مامور کر دیا، یہ شخص کامیاب اور کامران ہو گیا۔ تو جب علامات قیامت کا علم ہوگا، علامات قیامت کا اسے علامات قیامت کی خبر ہوگی، تو ایسا شخص پھر اپنے نفس کو اللہ کی فرما برداری پر مامور کر دے گا۔ یہ تیسرا فائدہ ہے علامات قیامت کو جاننے کا۔ ایک صحابی آئے تھے، عرض کی اللہ کے نبی قیامت کب آئے گی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ نہ پوچھو قیامت کب آئے گی، یہ بتاؤ قیامت کی تیاری کتنی کی ہے۔ اللہ اکبر۔ معلوم ہوا یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم یہ جانیں قیامت کب آئے گی، یہ ضروری ہے ہم نے تیاری کتنی کی ہے۔ جب نشانیاں پتہ ہوں گی پھر انسان قیامت کی تیاری کرے گا، پھر اسے پتہ ہوگا کہ میں نے قیامت کے دن جو آنے والا ہے، جس کی نشانیاں میں اپنے سامنے ظاہر دیکھ رہا ہوں، اس دن میں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہو کر اپنے اعمال کا حساب دینے والا ہوں۔ کب آئے گی یہ ضروری نہیں، تیاری کتنی کی ہے۔ تو جب علامات قیامت کا علم ہوگا پھر انسان اس کی تیاری کرے گا۔ جب اسے پتا ہو مستقبل میں میرے ساتھ یہ ہونے والا ہے، تو قبل از وقت پھر انسان عقل مند اور دانا انسان اس کی تیاری کرتے ہیں، اپنے وقت کو پھر ضائع نہیں کرتے۔
اسی طرح چوتھا فائدہ یہ ہے کہ علامات قیامت کا علم حاصل کرنے سے متعدد شرعی اور فقہی مسائل کا حل ملے گا۔ بہت سارے مسائل کا حل ہمیں علامات قیامت کا علم حاصل کرنے سے مل جائے گا۔ جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دجال جب دنیا میں آئے گا تو اس کا پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا، دوسرا دن 1 مہینے کے برابر ہوگا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کی، اللہ کے نبی، جب اس کو آئے گا پہلا دن 1 سال کے برابر، دوسرا مہینے کے برابر، کیا ان دونوں دنوں میں ہمیں 1 دن کی نمازیں کافی ہو جائیں گی؟ دن تو 1 سال کے برابر ہوگا، لیکن ہوگا 1 دن، کیا ہم نے 1 دن کی نمازیں پڑھنی ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، تو عام دنوں کے دورانیے کا حساب لگاؤ اور اس حساب کے مطابق پورے سال کی نمازیں پڑھنی ہیں، اگلے دن پھر پورے مہینے کی نمازیں پڑھنی ہیں۔ جب تک ہم علامات قیامت کو نہیں جانیں گے، ہمیں اس بات کی خبر نہیں ہوگی، علم نہیں آئے گا۔ اور اس حدیث سے، اس پر انشاءاللہ مفصل بات آگے کریں گے جب دجال کا ذکر آئے گا، اس حدیث سے ہمیں یہ مسئلہ بھی سمجھ آ جاتا ہے کہ وہ علاقے جہاں کئی مہینے دن یا کئی مہینے رات ہی رہتی ہے، وہ 1 دن کی نمازیں نہیں پڑھیں گے، بلکہ وہ دن کے دورانیے کا حساب لگا کے جتنا عرصہ گزرتا ہے اس حساب سے نمازیں پڑھیں گے۔ اب بھی دنیا میں کچھ علاقے ایسے ہیں کئی مہینے وہاں دن ہی رہتا ہے یا کئی مہینے وہاں رات ہی رہتی ہے، تو ساری رات نماز ہی پڑھیں گے؟ نہیں، بلکہ وہ وقت کے دورانیے کا حساب لگائیں گے، اس حساب سے اپنی نمازیں پوری کریں گے۔ اسی طرح اور بہت سے مسائل کا حل ہمیں مل جائے گا۔ بہت سے مسائل جب ہم قیامت کی نشانیوں کو جانتے ہیں تو ان نشانیوں سے ہمارے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ وقت کے ساتھ آگے انشاءاللہ ان مسائل کا بھی ذکر کریں گے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر پختہ یقین ہو جاتا ہے۔ جب انسان قیامت کی نشانیوں کو جانتا ہے، ان کا علم حاصل کرتا ہے، انہیں اپنے سامنے ظاہر ہوتا دیکھتا ہے، تو نبی رحمت علیہ السلام کی نبوت کا اسے پختہ یقین ہو جاتا ہے کہ آپ سچے اور برحق نبی ہیں، کیونکہ علامات قیامت مستقبل کی خبریں ہیں، اور یہ خبریں ظن یا اندازے سے نہیں بتائی جا سکتی۔ کوئی شخص یہ کہے کہ میں اندازے سے مستقبل کی صحیح خبریں دے دیتا ہوں، یا میرا گمان یہ کہتا ہے مستقبل میں یہ ہوگا، اور یہ دونوں باتیں نہیں ہیں۔ نہ مستقبل کی خبریں اندازے سے بتائی جا سکتی ہیں، نہ گمان سے بتائی جا سکتی ہیں۔ یہ وہی شخص بتا سکتا ہے جو اللہ کا برحق اللہ کی طرف سے نبی ہو، جس کو اللہ رب العزت خود بتا دے۔ اور انبیاء کو اللہ رب العزت نے فرمایا، عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، اللہ کی ذات اکیلی عالم الغیب ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو غیب کا علم نہیں ہے۔ فلا یظہر علی غیبہ احدا، اللہ اپنے غیب کو کسی کو بھی نہیں بتاتا، اپنا علم غیب کسی پر بھی ظاہر نہیں کرتا۔ الا من ارتضی من رسول، مگر جس رسول کو اللہ، جس نبی کو اللہ منتخب کر لے، صرف اسے بتاتا ہے، اور اس کے بھی دائیں بائیں پھر محافظ فرشتے مقرر کر دیتا ہے۔ معلوم ہوا علامات قیامت اللہ رب العزت نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی ہیں، پھر آپ نے ہمیں بتائی ہیں۔ یہ آپ کے اندازے یا آپ کے گمان کی باتیں نہیں ہیں، بتانے والے نے، حقیقی عالم الغیب نے بتائی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ہمیں بتائی۔ تو اس سے ہمارا ایمان مضبوط ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے برحق اور سچے نبی ہیں۔ ایک یہ بھی فائدہ ہوگا، جب ہم قیامت کی نشانیوں کو جانیں گے تو مستقبل میں آنے والے فتنوں سے کیسے بچنا ہے، مستقبل میں آنے والے فتنوں کا مقابلہ کیسے کرنا ہے،
اس کا بھی ہمیں علم ہو جائے گا۔ جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال آئے گا، بہت بڑا فتنہ ہے، اللہ رب العزت کی مخلوقات میں سے اتنا بڑا فتنہ کوئی بھی نہیں ہے جتنا بڑا فتنہ دجال ہے۔ اور آپ نے ساتھ ہی بتا دیا دجال کی یہ نشانیاں ہیں، یہ علامات ہیں دجال کی، آگے انشاءاللہ ہم کو ذکر کریں گے۔ جب ہم دجال کے بارے میں علم حاصل کریں گے پھر نشانیاں بھی پتہ چل جائیں گی، پھر اس سے مقابلہ کرنا، اس سے بچنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ معلوم ہوا جب علامات قیامت ہم قیامت کی نشانیوں کا علم حاصل کریں گے تو ہمارے لیے مستقبل میں آنے والے فتنوں کا مقابلہ کرنا آسان ہو جائے گا۔ ان فتنوں سے کیسے بچنا ہے یہ ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ اور ایک فائدہ یہ بھی ہے، فائدہ ساتواں یہ بھی ہے کہ جب ہم قیامت کی نشانیوں کا علم حاصل کریں گے، ہم جانیں گے تو ہمارے اندر امید کی ایک کرن ہمیشہ روشن رہے گی۔ وہ کیسے؟ وہ اس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے یہ نشانیاں بھی ہیں کہ یہود و نصارہ کے ساتھ تم جہاد کرو گے، تمہاری جنگیں ہوں گی، لڑائیاں ہوں گی، اور کائنات کا رب تمہیں فتح عطا فرمائے گا۔ آج اگرچہ ہم مظلوم ہیں، ہمارے مسلمان بھائی مظلوم ہیں، ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں، لیکن امید کی ایک کرن اب بھی روشن ہے کہ وقت آنے والا ہے مستقبل میں ہم انشاءاللہ ان سے بدلہ لیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصابتان من امتی، دو جماعتیں احرزہم اللہ من النار، اللہ نے جہنم کی آگ ان پر حرام کر دی ہے۔ ان میں سے ایک جماعت وہ ہے جو عیسیٰ علیہ السلام سے مل کر جہاد کرے گی۔ ایک جماعت وہ ہے جو عیسیٰ علیہ السلام سے مل کر جہاد کرے گی۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ ہند کی بھی بشارت دی ہے، فرمایا تم ان ہندو جو بادشاہ ہیں انہیں بیڑیوں میں جکڑ کر لاؤ گے۔ آج اگر سے ہمارے مسلمان بھائی مظلوم ہیں، ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں، لیکن آپ کے ان فرامین مستقبل کی جو خبریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہیں ان کے مطابق ہمارے اندر اور ہمارے مظلوم مسلمان بھائیوں کے اندر امید کی کرن روشن ہے کہ ہم انشاءاللہ ان سے بدلہ لیں گے اور آزادی حاصل کریں گے۔ یہ مختصر سے فوائد ہیں قیامت کی نشانیوں کا علم حاصل کرنے کے، اور بھی بے شمار فوائد ہیں لیکن وقت اجازت نہیں دیتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات ہمارے لیے مفید ہی مفید ہے، نبی رحمت کا ہر فرمان ہمارے لیے فائدے مند ہے، فائدے کا باعث ہے۔ آپ کی کوئی ایک بات بھی، کوئی ایک حرف بھی آپ کی زبان مبارک سے نکلا ہوا ہمارے لیے فضول نہیں ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو علامات قیامت میں سے پہلی نشانی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں تشریف لانا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں تشریف لانا علامات قیامت میں سے پہلی علامت ہے، پہلی نشانی ہے۔ اللہ رب العزت نے عالم ارواح میں انبیاء کی روحوں کو جمع کیا۔ تیسرے سپارے میں فرمایا، سورۃ آل عمران میں فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ۔ انبیاء سے پوچھا تمہیں کتاب و حکمت دے کر، تمہیں نبوت دے کر، منصب نبوت پر فائز کر کے دنیا میں بھیج دو۔ ثم جاءکم، ایک آنے والا تم سب سے بعد میں آئے۔ ثم جاءکم، ایک آئے گا جو تم سب کے بعد میں آئے گا۔ رسول مصدق لما معکم لتؤمنن بہ ولتنصرنہ، اس آنے والے پر تم نے ایمان بھی لانا ہے اور دین کی دعوت میں اس کی مدد بھی کرنی ہے۔ کیا تم اس بات کا اقرار کرتے ہو؟ اقرار تم مانتے ہو اس کو؟
انبیاء نے عرض کی اقررنا، اللہ ہم اقرار کرتے ہیں، ہم اس پر ایمان بھی لائیں گے، اس کے ساتھ مل کر دین کی دعوت میں اس کی مدد بھی کریں گے، اللہ کی توحید سمجھانے میں اس کی مدد بھی کریں گے۔ یہ وعدہ انبیاء نے کیا۔ اب وہ آنے والا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں اس دنیا میں تشریف لے آیا۔ جب آخر میں آنے والا آ گیا ہے، اب اس کے بعد کوئی اور نہ نبی آئے گا نہ کوئی امت آئے گی۔ اس کائنات کا نظام درم برم ہو سکتا ہے، قیامت آ سکتی ہے، لیکن اور کوئی نہیں آ سکتا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سیدنا سہل بن سعد فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی 4936 نمبر حدیث، صحیح مسلم کی 2951 نمبر حدیث، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعثت والساعة كهاتين۔ یہ سیدنا سہل فرماتے ہیں یہ دو انگلیاں ملا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعثت والساعة كهاتين، جس طرح یہ دو انگلیاں ملی ہوئی ہیں اس طرح قیامت اور مجھے دونوں کو ساتھ ساتھ لے جا گیا۔ یعنی اب میرے متصل بعد میں آ گیا ہوں، اب سمجھ لو کہ قیامت آنے والی ہے۔ بعثت والساعة كهاتين، جس طرح یہ دو انگلیاں آپس میں ملی ہیں، اللہ رب العزت نے مجھے اسی طرح قیامت کے ساتھ متصل بھیجا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں تشریف لانا، آپ کی تشریف آوری، اللہ کے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منصب نبوت پر فائز فرمانا، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے پہلی نشانی ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا سے چلے جانا، آپ کی وفات، یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات، یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ سیدنا عوف بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں غزوہ تبوک کے موقع پر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ چمڑے کے بنے ہوئے ایک خیمے میں تشریف فرما تھے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر آپ چمڑے کے بنے ہوئے ایک خیمے میں تشریف فرما تھے، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آؤ، قیامت کی نشانیاں، یہ 6 نشانیاں، ستن، یہ 6 نشانیاں بین یدی الساعہ، قیامت سے پہلے یہ 6 نشانیاں شمار کر لو۔ جب یہ 6 نشانیاں پوری ہو جائیں، علامات پوری ہو جائیں، سمجھ لو کہ اب قیامت آ گئی ہے۔ اور ان علامات میں سے سب سے پہلی علامت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موتی، میری وفات، میری موت، میرا اس دنیا سے چلے جانا، یہ ان 6 نشانیوں میں سے پہلی نشانی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور اس دنیا سے چلے بھی گئے، آپ کا چلے جانا یہ علامات قیامت میں سے دوسری نشانی تھی۔ بعض الناس، پھر ایک اور بات یاد رکھیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت، بعض الناس یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ کہنا کہ آپ فوت ہو گئے ہیں یہ آپ کی توہین ہے، تو نبی رحمت کا یہ فرمان بھی یاد رکھیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، فرمایا جب اللہ رب العزت کسی امت پر رحمت کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو اس امت کے نبی کو قبض کر لیتے ہیں، فوت کر دیتے ہیں، اپنے پاس بلا لیتے ہیں۔ وہ نبی پھر امت کے لیے پیشوا کے طور پر ثابت ہوتا ہے، اور جب کسی امت پر اللہ رب العزت عذاب نازل کرنا چاہتے ہیں تو اللہ رب العزت پھر نبی کی زندگی میں، نبی کے سامنے اس امت کو عذاب سے دوچار کر کے اس نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرتے ہیں، اس لیے کہ نبی کے فرمانوں کو اس امت نے جھٹلایا ہوتا۔ معلوم ہوا اگر ہم یہ کہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت نہیں ہوئے، ابھی موجود ہیں، تو پھر اللہ کی اس خصوصی رحمت سے ہم محروم ہیں جو اللہ رب العزت نے اپنے بندوں پر فرمانی ہے، جو اگر ارادہ کیا ہے تو پھر اللہ کی اس رحمت سے محروم ہو جائیں گے۔
نبی علیہ السلام نے ان 6 نشانیوں میں سے پہلی نشانی خود لفظ اللہ کے نبی نے فرمایا موتی، میری موت، میرا اس دنیا سے جانا، یہ ان 6 نشانیوں میں سے سب سے پہلی نشانی ہے۔ قرآن مجید میں بھی اللہ رب العزت نے متعدد مقامات پر فرمایا وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَاتَ۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے میدان جہاد میں جب قدم لڑکھڑائے تو اللہ رب العزت نے یہ فرمان آسمان سے نازل کر دیا، خبر یہ پھیلی کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے ہیں۔ اللہ رب العزت نے آسمان سے قرآن نازل فرمایا وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ۔ محمد صرف اللہ کے رسول ہے، کوئی اور مخلوق نہیں ہے۔ کوئی مت یہ سمجھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں کوئی کون سی ایسی غیبی مخلوق ہے، کو ہم سے، ہمارے جسم سے کوئی الگ آپ کو جسم عطا کیا گیا۔ وما محمد الا رسول، یہ جو رسالت کا منصب ہے یہ آپ کے مقام کو بلند کرتا ہے اور کوئی بات نہیں ہے۔ جس طرح ہم انسان ہیں اسی طرح، جس طرح تم انسان ہو اسی طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہے۔ قد خلت من قبلہ الرسل، آپ سے پہلے بھی رسول گزر چکے ہیں۔ افإن مات، آپ اپنی طبی موت فوت ہو جاتے ہیں یا میدان جہاد میں شہید کر دیے جاتے ہیں تو کیا تم دین ہی چھوڑ دو گے؟ قرآن میں اللہ رب العزت نے ذکر کیا، مشرکین مکہ نے، دشمنان اسلام نے کہا یہ مر جائے گا، معاذ اللہ استغفر اللہ، ہماری جان چھوٹ جائے گی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اللہ کے نبی صرف آپ نے فوت نہیں ہونا ہے، انہوں نے بھی فوت ہونا ہے، بلکہ انبیاء تو اچھی موت کی دعا کرتے رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے یوسف علیہ السلام کا سورۃ یوسف میں ذکر کیا ہے فَنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ۔ اللہ کے نبی یوسف علیہ السلام ہے، اب کون یوسف علیہ السلام کو نہیں جانتا؟ دعا کر رہے ہیں اللہ مجھے موت آئے تو اسلام پر آئے۔ اگر موت نبی کے لیے، موت کہنے سے نبی کی توہین ہوتی ہے تو پھر قرآن تو خود ذکر کر رہا ہے موت کا لفظ نبی کے لیے۔ اللہ مجھے موت اسلام پر آئے اور میرا حشر مجھے ساتھی بنا دینا، میرا حشر نیک لوگوں کے ساتھ کر دینا۔ جب قیامت کے دن میں اٹھایا جاؤں تو میں نیک لوگوں کے ساتھ اٹھایا جاؤں۔ یہ اللہ کے نبی سیدنا یوسف علیہ السلام دعا کر رہے ہیں۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے پہلے اس پارے میں یعقوب علیہ السلام کا ذکر کیا، فرمایا جب یعقوب علیہ السلام کی موت کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنی اولاد کو، اپنے بیٹوں کو جمع کر لیا۔ اذ حضر یعقوب الموت، جب یعقوب کی موت کا وقت آن پہنچا اپنے بیٹوں کو جمع کر کے پوچھتے ہیں بتاؤ میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ تو وہاں پر بھی نبی کے لیے موت کا لفظ بولا گیا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں، سیدنا عوف بن مالک رضی اللہ عنہ کو صحیح بخاری کی حدیث ہے، فرمایا عوف علامات قیامت شمار کر لو، 6 نشانیاں شمار کر لو، اور ان 6 میں سے پہلی نشانی یہ ہے موتی، میری وفات، میرا اس دنیا سے چلے جانا۔ یہ ہیں 2 نشانیاں، پہلی 2 نشانیاں قیامت کی۔ اس سے آگے انشاءاللہ آئندہ جمعے اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔